اس کے بعد اسے وہ بس اسٹاپ پر مل گیا۔ احمد نے اداب سے کہا، چاچا جی آپ سے غلطی سے 5,000 روپے زیادہ آ گئے تھے۔ بزرگ نے پیسے گنے اور حیران رہ گیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا یہ پیسے میری بیوی کا آپریشن کے لیے تھے، اگر یہ کھو جاتے تو میں بہت مشکل میں آ جاتا۔ احمد نے مسکرا کر پیسے ان کے حوالے کر دیے۔ بزرگ نے اسے انعام دینا چاہا لیکن احمد نے ادب سے منع کر دیا اور بولا، چاچا جی نے انعام کے لیے سچ بولوں تو پھر اس سچ کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ بزرگ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دل سے دعا دی۔ 2 ہفتوں بعد اسکول کی اسمبلی میں پرنسپل نے احمد کو اسٹیج پر بلایا۔ پتہ چلا کہ وہ بزرگ شہر کے ایک مشہور بزنس مین تھے۔ انہوں نے احمد کی ایمانداری کی کہانی پرنسپل کو بتائی تھی۔ اسکول نے احمد کو اسٹوڈنٹ آف انٹیگریٹی ایوارڈ دے دیا اور اس کی پوری سال کی فیس بھی معاف کر دی۔ اس دن احمد کے والد کی آنکھوں میں فخر کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا آج تم نے صرف پیسے واپس نہیں کیے، ہم نے ہماری خاندان کی عزت اور اللہ کی رضا حاصل کی۔ سچ بولنے والا بچہ۔ آج کی کہانی ہمیں ایک چھوٹے سے بچے کی ہے جس نے ایک سچ بول کر سب کا دل جیت لیا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ سچ بولنا کبھی نقصان کا سبب نہیں بنتا۔ ایک گاؤں میں احمد نام کا ایک 12 سال کا لڑکا رہتا تھا۔ وہ بہت شریف اور محنتی تھا۔ اسکول کے بعد وہ اپنے والد کی چھوٹی سی کرانے کی دکان پر مدد کرتا تھا۔ ایک دن دکان پر بہت رش تھا۔ ایک بزرگ آدمی نے جلدی سامان خریدا اور پیسے دے کر چلا گیا۔ جب احمد حساب دیکھ رہا تھا تب اسے پتہ چلا کہ بزرگ نے غلطی سے 5,000 روپے زیادہ دے دیے ہیں۔ اس کے والد نے کہا، بیٹا شاید انہیں یاد آ جائے، لیکن احمد بولا، ابو اگر انہیں یاد نہ رہا تو یہ پیسے ہمارے نہیں ہیں۔ احمد فوراً سائیکل لے کر بزرگ کے پیچھے نکل پڑا۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد اسے وہ بس اسٹاپ پر مل گیا۔ احمد نے ادب سے کہا، چاچا جی آپ سے غلطی سے 5,000 روپے زیادہ آ گئے تھے۔ بزرگ نے پیسے گنے اور حیران رہ گیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا یہ پیسے میری بیوی کا آپریشن کے لیے تھے، اگر یہ کھو جاتے تو میں بہت مشکل میں آ جاتا۔ احمد نے مسکرا کر پیسے ان کے حوالے کر دیے۔ بزرگ نے اسے انعام دینا چاہا لیکن احمد نے ادب سے منع کر دیا اور بولا، چاچا جی نے انعام کے لیے سچ بولوں تو پھر اس سچ کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ بزرگ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دل سے دعا دی۔ 2 ہفتوں بعد اسکول کی اسمبلی میں پرنسپل نے احمد کو اسٹیج پر بلایا۔ پتہ چلا کہ وہ بزرگ شہر کے ایک مشہور بزنس مین تھے۔ انہوں نے احمد کی ایمانداری کی کہانی پرنسپل کو بتائی تھی۔ اسکول نے احمد کو اسٹوڈنٹ آف انٹیگریٹی ایوارڈ دے دیا اور اس کی پوری سال کی فیس بھی معاف کر دی۔ اس دن احمد کے والد کی آنکھوں میں فخر کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا آج تم نے صرف پیسے واپس نہیں کیے، ہم نے ہماری خاندان کی عزت اور اللہ کی رضا حاصل کی۔ سچ بولنے والا بچہ۔ آج کی کہانی ہمیں ایک چھوٹے سے بچے کی ہے جس نے ایک سچ بول کر سب کا دل جیت لیا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ سچ بولنا کبھی نقصان کا سبب نہیں بنتا۔ ایک گاؤں میں احمد نام کا ایک 12 سال کا لڑکا رہتا تھا۔ وہ بہت شریف اور محنتی تھا۔ اسکول کے بعد وہ اپنے والد کی چھوٹی سی کرانے کی دکان پر مدد کرتا تھا۔ ایک دن دکان پر بہت رش تھا۔ ایک بزرگ آدمی نے جلدی سامان خریدا اور پیسے دے کر چلا گیا۔ جب احمد حساب دیکھ رہا تھا تب اسے پتہ چلا کہ بزرگ نے غلطی سے 5,000 روپے زیادہ
दे दिए हैं। उसके वालिद ने कहा, बेटा शायद उन्हें याद आ जाए, लेकिन अहमद बोला, अबू अगर उन्हें याद ना रहा तो ये पैसे हमारे नहीं हैं। अहमद फौरन साइकिल लेकर बुजुर्ग के पीछे निकल पड़ा। काफी ढूंढने के बाद उसे वो बस स्टॉप पर मिला। मिल गया। अदाब से कहा, चाचा जी, आपसे गलती से 5,000 रुपए ज्यादा आ गए थे। बुजुर्ग ने पैसे गिने और हैरान रह गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, ये पैसे मेरी बीवी का ऑपरेशन के लिए थे। अगर ये खो जाते तो मैं बहुत मुश्किल में आ जाता। अहमद ने मुस्कुराकर पैसे उनके हवाले कर दिए। बुजुर्ग ने उसे इनाम देना चाहा, लेकिन अहमद ने अदाब से मना कर दिया और बोला, चाचा जी ने इनाम के लिए सच बोलूं तो फिर उस सच की कीमत कम हो जाती है। बुजुर्ग ने उसके सर पर हाथ रखा और दिल से दुआ दी। 2 हफ्तों बाद स्कूल के असेंबली में प्रिंसिपल ने अहमद को स्टेज पर बुलाया। पता चला कि वो बुजुर्ग शहर के एक मशहूर बिजनेसमैन थे। उन्होंने अहमद की ईमानदारी की कहानी प्रिंसिपल को बताई थी। स्कूल ने अहमद को स्टूडेंट ऑफ इंटीग्रिटी अवार्ड दे दिया और उसकी पूरी साल की फीस भी माफ कर दी। उस दिन अहमद के वालिद की आंखों में फख्र के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, आज तुमने सिर्फ पैसे वापस नहीं किए, हमने हमारी खानदान की इज्जत और अल्लाह की रजा हासिल की। Guys, today टॉकिंग अबाउट सच बोलने वाला बच्चा। आज की कहानी हमें एक छोटे से बच्चे की है जिसने एक सच बोलकर सबका दिल जीत लिया। ये कहानी हमें बताती है कि सच बोलना कभी नुकसान का सबब नहीं बनता। एक गांव में अहमद नाम का एक 12 साल का लड़का रहता था। वो बहुत शरीफ और मेहनती था। स्कूल के बाद वो अपने वालिद की छोटी सी किराने की दुकान पर मदद करता था। एक दिन दुकान पर बहुत रश था। एक बुजुर्ग आदमी ने जल्दी सामान खरीदा और अब पैसे देकर चला गया। जब अहमद हिसाब देख रहा था, तब उसे पता चला कि बुजुर्ग ने गलती से 5,000 रुपए ज्यादा दे दिए हैं। उसके वालिद ने कहा, बेटा शायद उन्हें याद आ जाए, लेकिन अहमद बोला, अबू अगर उन्हें याद ना रहा तो ये पैसे हमारे नहीं हैं। अहमद फौरन साइकिल लेकर बुजुर्ग के पीछे निकल पड़ा। काफी ढूंढने के बाद उसे वो बस स्टॉप पर मिल गया। अहमद ने अदाब से कहा, चाचा जी, आपसे गलती से 5,000 रुपए ज्यादा आ गए थे। बुजुर्ग ने पैसे गिने और हैरान रह गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, ये पैसे मेरी बीवी का ऑपरेशन के लिए थे। अगर ये खो जाते तो मैं बहुत मुश्किल में आ जाता। अहमद ने मुस्कुराकर पैसे उनके हवाले कर दिए। बुजुर्ग ने उसे इनाम देना चाहा, लेकिन अहमद ने अदाब से मना कर दिया और बोला, चाचा जी ने इनाम के लिए सच बोलूं तो फिर उस सच की कीमत कम हो जाती है। बुजुर्ग ने उसके सर पर हाथ रखा और दिल से दुआ दी। 2 हफ्तों बाद स्कूल के असेंबली में प्रिंसिपल ने अहमद को स्टेज पर बुलाया। पता चला कि वो बुजुर्ग शहर के एक मशहूर बिजनेसमैन थे। उन्होंने अहमद की ईमानदारी की कहानी प्रिंसिपल को बताई थी। स्कूल ने अहमद को स्टूडेंट ऑफ इंटीग्रिटी अवार्ड दे दिया और उसकी पूरी साल की फीस भी माफ कर दी। उस दिन अहमद के वालिद की आंखों में फख्र के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, आज तुमने सिर्फ पैसे वापस नहीं किए, हमने हमारी खानदान की इज्जत और अल्लाह की रजा हासिल की। Guys, today टॉकिंग अबाउट सच बोलने वाला बच्चा। आज की कहानी हमें एक छोटे से बच्चे की है जिसने एक सच बोलकर सबका दिल जीत लिया। ये कहानी हमें बताती है कि सच बोलना कभी नुकसान का सबब नहीं बनता। एक गांव में अहमद नाम का एक 12 साल का लड़का रहता था।
وہ بہت شریف اور محنتی تھا۔ اسکول کے بعد وہ اپنے والد کی چھوٹی سی کرانے کی دکان پر مدد کرتا تھا۔ ایک دن دکان پر بہت رش تھا۔ ایک بزرگ آدمی نے جلدی جلدی سامان خریدا اور اب پیسے دے کر چلا گیا۔ جب احمد حساب دیکھ رہا تھا تب اسے پتہ چلا کہ بزرگ نے غلطی سے 5,000 روپے زیادہ دے دیے ہیں۔ اس کے والد نے کہا، بیٹا شاید انہیں یاد آ جائے، لیکن احمد بولا، ابو اگر انہیں یاد نہ رہا تو یہ پیسے ہمارے نہیں ہیں۔ احمد فوراً سائیکل لے کر بزرگ کے پیچھے نکل پڑا۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد اسے وہ بس اسٹاپ پر ملا۔ احمد نے ادب سے کہا، چاچا جی آپ سے غلطی سے 5,000 روپے زیادہ آ گئے تھے۔ بزرگ نے پیسے گنے اور حیران رہ گیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا یہ پیسے میری بیوی کا آپریشن کے لیے تھے۔ اگر یہ کھو جاتے تو میں بہت مشکل میں آ جاتا۔ احمد نے مسکرا کر پیسے ان کے حوالے کر دیے۔ بزرگ نے اسے انعام دینا چاہا لیکن احمد نے ادب سے منع کر دیا اور بولا، چاچا جی نے انعام کے لیے سچ بولوں تو پھر اس سچ کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ بزرگ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دل سے دعا دی۔ 2 ہفتوں بعد اسکول کی اسمبلی میں پرنسپل نے احمد کو اسٹیج پر بلایا۔ پتہ چلا کہ وہ بزرگ شہر کے ایک مشہور بزنس مین تھے۔ انہوں نے احمد کی ایمانداری کی کہانی پرنسپل کو بتائی تھی۔ اسکول نے احمد کو اسٹوڈنٹ آف انٹیگریٹی ایوارڈ دے دیا اور اس کی پوری سال کی فیس بھی معاف کر دی۔ اس دن احمد کے والد کی آنکھوں میں فخر کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا آج تم نے صرف پیسے واپس نہیں کیے، ہم نے ہماری خاندان کی عزت اور اللہ کی رضا حاصل کی۔ سچ بولنے والا بچہ۔ آج کی کہانی ہمیں ایک چھوٹے سے بچے کی ہے جس نے ایک سچ بول کر سب کا دل جیت لیا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ سچ بولنا کبھی نقصان کا سبب نہیں بنتا۔ ایک گاؤں میں احمد نام کا ایک 12 سال کا لڑکا رہتا تھا۔ وہ بہت شریف اور محنتی تھا۔ اسکول کے بعد وہ اپنے والد کی چھوٹی سی کرانے کی دکان پر مدد کرتا تھا۔ ایک دن دکان پر بہت رش تھا۔ ایک بزرگ آدمی نے جلدی جلدی سامان خریدا اور اب پیسے دے کر چلا گیا۔ جب احمد حساب دیکھ رہا تھا تب اسے پتہ چلا کہ بزرگ نے غلطی سے 5,000 روپے زیادہ دے دیے ہیں۔ اس کے والد نے کہا، بیٹا شاید انہیں یاد آ جائے، لیکن احمد بولا، ابو اگر انہیں یاد نہ رہا تو یہ پیسے ہمارے نہیں ہیں۔ احمد فوراً سائیکل لے کر بزرگ کے پیچھے نکل پڑا۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد اسے وہ بس اسٹاپ پر مل گیا۔ احمد نے ادب سے کہا، چاچا جی آپ سے غلطی سے 5,000 روپے زیادہ آ گئے تھے۔ بزرگ نے پیسے گنے اور حیران رہ گیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا یہ پیسے میری بیوی کا آپریشن کے لیے تھے۔ اگر یہ کھو جاتے تو میں بہت مشکل میں آ جاتا۔ احمد نے مسکرا کر پیسے ان کے حوالے کر دیے۔ بزرگ نے اسے انعام دینا چاہا لیکن احمد نے ادب سے منع کر دیا اور بولا، چاچا جی نے انعام کے لیے سچ بولوں تو پھر اس سچ کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ بزرگ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دل سے دعا دی۔ 2 ہفتوں بعد اسکول کی اسمبلی میں پرنسپل نے احمد کو اسٹیج پر بلایا۔ پتہ چلا کہ وہ بزرگ شہر کے ایک مشہور بزنس مین تھے۔ انہوں نے احمد کی ایمانداری کی کہانی پرنسپل کو بتائی تھی۔ اسکول نے احمد کو اسٹوڈنٹ آف انٹیگریٹی ایوارڈ دے دیا اور اس کی پوری سال کی فیس بھی معاف کر دی۔ اس دن احمد کے والد کی آنکھوں میں فخر کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا آج تم نے صرف پیسے واپس نہیں کیے، ہم نے ہماری خاندان کی عزت اور اللہ کی رضا حاصل کی۔
Guys, today I need to talking about सच बोलने वाला बच्चा। आज की कहानी हमें एक छोटे से बच्चे की है जिसने एक सच बोलकर सबका दिल जीत लिया। ये कहानी हमें बताती है कि सच बोलना कभी नुकसान का सबब नहीं बनता। एक गांव में अहमद नाम का एक 12 साल का लड़का रहता था। वो बहुत शरीफ और मेहनती था। स्कूल के बाद वो अपने वालिद की छोटी सी किराने की दुकान पर मदद करता था। एक दिन दुकान पर बहुत रश था। एक बुजुर्ग आदमी ने जल्दी जल्दी सामान खरीदा और अब पैसे देकर चला गया। जब अहमद देख रहा था तब उसे पता चला कि बुजुर्ग ने गलती से 5,000 रुपए ज्यादा दे दिए हैं। उसके वालिद ने कहा, बेटा शायद उन्हें याद आ जाए। लेकिन अहमद बोला, अबू अगर उन्हें याद ना रहा तो ये पैसे हमारे नहीं हैं। अहमद फौरन साइकिल लेकर बुजुर्ग के पीछे निकल पड़ा। काफी ढूंढने के बाद उसे वो बस स्टॉप पर मिल गया। अहमद ने अदाब से कहा, चाचा जी आपसे गलती से 5,000 रुपए ज्यादा आ गए थे। बुजुर्ग ने पैसे गिने और हैरान रह गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा ये पैसे मेरी बीवी का ऑपरेशन के लिए थे। अगर ये खो जाते तो मैं बहुत मुश्किल में आ जाता। अहमद ने मुस्कुराकर पैसे उनके हवाले कर दिए। बुजुर्ग ने उसे इनाम देना चाहा, लेकिन अहमद ने अदाब से मना कर दिया और बोला, चाचा जी ने इनाम के लिए सच बोलूं तो फिर उस सच की कीमत कम हो जाती है। बुजुर्ग ने उसके सर पर हाथ रखा और दिल से दुआ दी। 2 हफ्तों बाद स्कूल के असेंबली में प्रिंसिपल ने अहमद को स्टेज पर बुलाया। पता चला कि वो बुजुर्ग शहर के एक मशहूर बिजनेसमैन थे। उन्होंने अहमद की ईमानदारी की कहानी प्रिंसिपल को बताई थी। स्कूल ने अहमद को स्टूडेंट ऑफ इंटीग्रिटी अवार्ड दे दिया और उसकी पूरी साल की फीस भी माफ कर दी। उस दिन अहमद के वालिद की आंखों में फख्र के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा आज तुमने सिर्फ पैसे वापस नहीं किए, हमने हमारी खानदान की इज्जत और अल्लाह की रजा हासिल की। Guys, today I need to talking about सच बोलने वाला बच्चा। आज की कहानी हमें एक छोटे से बच्चे की है जिसने एक सच बोलकर सबका दिल जीत लिया। ये कहानी हमें बताती है कि सच बोलना कभी नुकसान का सबब नहीं बनता। एक गांव में अहमद नाम का एक 12 साल का लड़का रहता था। वो बहुत शरीफ और मेहनती था। स्कूल के बाद वो अपने वालिद की छोटी सी किराने की दुकान पर मदद करता था। एक दिन दुकान पर बहुत रश था। एक बुजुर्ग आदमी ने जल्दी जल्दी सामान खरीदा और अब पैसे देकर चला गया। जब अहमद देख रहा था तब उसे पता चला कि बुजुर्ग ने गलती से 5,000 रुपए ज्यादा दे दिए हैं। उसके वालिद ने कहा, बेटा शायद उन्हें याद आ जाए। लेकिन अहमद बोला, अबू अगर उन्हें याद ना रहा तो ये पैसे हमारे नहीं हैं। अहमद फौरन साइकिल लेकर बुजुर्ग के पीछे निकल पड़ा। काफी ढूंढने के बाद उसे वो बस स्टॉप पर मिल गया। अहमद ने अदाब से कहा, चाचा जी आपसे गलती से 5,000 रुपए ज्यादा आ गए थे। बुजुर्ग ने पैसे गिने और हैरान रह गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा ये पैसे मेरी बीवी का ऑपरेशन के लिए थे। अगर ये खो जाते तो मैं बहुत मुश्किल में आ जाता। अहमद ने मुस्कुराकर पैसे उनके हवाले कर दिए। बुजुर्ग ने उसे इनाम देना चाहा, लेकिन अहमद ने अदाब से मना कर दिया और बोला, चाचा जी ने इनाम के लिए सच बोलूं तो फिर उस सच की कीमत कम हो जाती है। बुजुर्ग ने उसके सर पर हाथ रखा और दिल से दुआ दी। 2 हफ्तों बाद स्कूल के असेंबली में प्रिंसिपल ने अहमद को स्टेज पर बुलाया। पता चला कि वो बुजुर्ग शहर के एक मशहूर बिजनेसमैन थे। उन्होंने अहमद की ईमानदारी की कहानी प्रिंसिपल को बताई थी। स्कूल ने अहमद को स्टूडेंट ऑफ
انٹیگریٹی ایوارڈ دے دیا اور اس کی پوری سال کی فیس بھی معاف کر دی۔ اس دن احمد کے والد کی آنکھوں میں فخر کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، آج تم نے صرف پیسے واپس نہیں کیے، ہم نے ہماری خاندان کی عزت اور اللہ کی رضا حاصل کی۔ سچ بولنے والا بچہ۔ آج کی کہانی ہمیں ایک چھوٹے سے بچے کی ہے جس نے ایک سچ بول کر سب کا دل جیت لیا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ سچ بولنا کبھی نقصان کا سبب نہیں بنتا۔ ایک گاؤں میں احمد نام کا ایک 12 سال کا لڑکا رہتا تھا۔ وہ بہت شریف اور محنتی تھا۔ اسکول کے بعد وہ اپنے والد کی چھوٹی سی کرانے کی دکان پر مدد کرتا تھا۔ ایک دن دکان پر بہت رش تھا۔ ایک بزرگ آدمی نے جلدی سامان خریدا اور اب پیسے دے کر چلا گیا۔ جب احمد حساب دیکھ رہا تھا تب اسے پتہ چلا کہ بزرگ نے غلطی سے 5,000 روپے زیادہ دے دیے ہیں۔ اس کے والد نے کہا، بیٹا، شاید انہیں یاد آ جائے۔ لیکن احمد بولا، ابو، اگر انہیں یاد نہ رہا تو یہ پیسے ہمارے نہیں ہیں۔ احمد فوراً سائیکل لے کر بزرگ کے پیچھے نکل پڑا۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد اسے وہ بس اسٹاپ پر مل گیا۔ احمد نے ادب سے کہا، چاچا جی، آپ سے غلطی سے 5,000 روپے زیادہ آ گئے تھے۔ بزرگ نے پیسے گنے اور حیران رہ گیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، یہ پیسے میری بیوی کا آپریشن کے لیے تھے۔ اگر یہ کھو جاتے تو میں بہت مشکل میں آ جاتا۔ احمد نے مسکرا کر پیسے ان کے حوالے کر دیے۔ بزرگ نے اسے انعام دینا چاہا لیکن احمد نے ادب سے منع کر دیا اور بولا، چاچا جی نے انعام کے لیے سچ بولوں تو پھر اس سچ کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ بزرگ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دل سے دعا دی۔ 2 ہفتوں بعد اسکول کی اسمبلی میں پرنسپل نے احمد کو اسٹیج پر بلایا۔ پتہ چلا کہ وہ بزرگ شہر کے ایک مشہور بزنس مین تھے۔ انہوں نے احمد کی ایمانداری کی کہانی پرنسپل کو بتائی تھی۔ اسکول نے احمد کو اسٹوڈنٹ آف انٹیگریٹی ایوارڈ دے دیا اور اس کی پوری سال کی فیس بھی معاف کر دی۔ اس دن احمد کے والد کی آنکھوں میں فخر کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، آج تم نے صرف پیسے واپس نہیں کیے، ہم نے ہماری خاندان کی عزت اور اللہ کی رضا حاصل کی۔ سچ بولنے والا بچہ۔ آج کی کہانی ہمیں ایک چھوٹے سے بچے کی ہے جس نے ایک سچ بول کر سب کا دل جیت لیا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ سچ بولنا کبھی نقصان کا سبب نہیں بنتا۔ ایک گاؤں میں احمد نام کا ایک 12 سال کا لڑکا رہتا تھا۔ وہ بہت شریف اور محنتی تھا۔ اسکول کے بعد وہ اپنے والد کی چھوٹی سی کرانے کی دکان پر مدد کرتا تھا۔ ایک دن دکان پر بہت رش تھا۔ ایک بزرگ آدمی نے جلدی سامان خریدا اور اب پیسے دے کر چلا گیا۔ جب احمد حساب دیکھ رہا تھا تب اسے پتہ چلا کہ بزرگ نے غلطی سے 5,000 روپے زیادہ دے دیے ہیں۔ اس کے والد نے کہا، بیٹا، شاید انہیں یاد آ جائے۔ لیکن احمد بولا، ابو، اگر انہیں یاد نہ رہا تو یہ پیسے ہمارے نہیں ہیں۔ احمد فوراً سائیکل لے کر بزرگ کے پیچھے نکل پڑا۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد اسے وہ بس اسٹاپ پر مل گیا۔ احمد نے ادب سے کہا، چاچا جی، آپ سے غلطی سے 5,000 روپے زیادہ آ گئے تھے۔ بزرگ نے پیسے گنے اور حیران رہ گیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، یہ پیسے میری بیوی کا آپریشن کے لیے تھے۔ اگر یہ کھو جاتے تو میں بہت مشکل میں آ جاتا۔ احمد نے مسکرا کر پیسے ان کے حوالے کر دیے۔ بزرگ نے اسے انعام دینا چاہا لیکن احمد نے ادب سے منع کر دیا اور بولا، چاچا جی نے انعام کے لیے سچ بولوں
تو پھر اس سچ کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ بزرگ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دل سے دعا دی۔ 2 ہفتوں بعد اسکول کی اسمبلی میں پرنسپل نے احمد کو اسٹیج پر بلایا۔ پتہ چلا کہ وہ بزرگ شہر کے ایک مشہور بزنس مین تھے۔ انہوں نے احمد کی ایمانداری کی کہانی پرنسپل کو بتائی تھی۔ اسکول نے احمد کو اسٹوڈنٹ آف انٹیگریٹی ایوارڈ دے دیا اور اس کی پوری سال کی فیس بھی معاف کر دی۔ اس دن احمد کے والد کی آنکھوں میں فخر کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، آج تم نے صرف پیسے واپس نہیں کیے، ہم نے ہماری خاندان کی عزت اور اللہ کی رضا حاصل کی۔ ٹاکنگ اباؤٹ سچ بولنے والا بچہ۔ آج کی کہانی ہمیں ایک چھوٹے سے بچے کی ہے جس نے ایک سچ بول کر سب کا دل جیت لیا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ سچ بولنا کبھی نقصان کا سبب نہیں بنتا۔ ایک گاؤں میں احمد نام کا ایک 12 سال کا لڑکا رہتا تھا۔ وہ بہت شریف اور محنتی تھا۔ اسکول کے بعد وہ اپنے والد کی چھوٹی سی کرانے کی دکان پر مدد کرتا تھا۔ ایک دن دکان پر بہت رش تھا۔ ایک بزرگ آدمی نے جلدی سامان خریدا اور پیسے دے کر چلا گیا۔ جب احمد حساب دیکھ رہا تھا تب اسے پتہ چلا کہ بزرگ نے غلطی سے 5,000 روپے زیادہ دے دیے ہیں۔ اس کے والد نے کہا، بیٹا، شاید انہیں یاد آ جائے۔ لیکن احمد بولا، ابو، اگر انہیں یاد نہ رہا تو یہ پیسے ہمارے نہیں ہیں۔ احمد فوراً سائیکل لے کر بزرگ کے پیچھے نکل پڑا۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد اسے وہ بس اسٹاپ پر مل گیا۔ احمد نے ادب سے کہا، چاچا جی، آپ سے غلطی سے 5,000 روپے زیادہ آ گئے تھے۔ بزرگ نے پیسے گنے اور حیران رہ گیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، یہ پیسے میری بیوی کے آپریشن کے لیے تھے۔ اگر یہ کھو جاتے تو میں بہت مشکل میں آ جاتا۔ احمد نے مسکرا کر پیسے ان کے حوالے کر دیے۔ بزرگ نے اسے انعام دینا چاہا لیکن احمد نے ادب سے منع کر